مسند احمد کی روایت ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے ماتحت لوگوں کے بارے میں تم سے باز پرس کرے گا کہ تم نے ان پر اللہ کا دین جاری کیا یا اس کو برباد کر دیا، حتیٰ کہ آدمی کے اپنے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ایک بڑی اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس لیے اگر مسلمان والدین کے ہاں بچے کی پیدائش اور ولادت ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس بچے کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر کے اس کے کانوں میں اللہ کی کبریائی اور اس کی الوہیت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام اذان اور اقامت کے ذریعے سے پہنچایا جائے۔ دوسرے نمبر پہ جس کو تحنیک کہتے ہیں اسے گٹی دی جائے۔ یہ بھی سنت ہے کہ کسی نیک اور صالح مرد اور عورت کے ذریعے سے اس بچے کے منہ میں کوئی ایسی چیز رکھی جائے، وہ بزرگ مرد اور عورت اس کھانے پینے کی کسی چیز کو، کھجور کا کوئی ٹکڑا ہو یا شہد وغیرہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو بچہ آسانی سے جو ہے اس کو ہضم کر سکے، تو وہ اپنے منہ میں ڈال کر یا چبا کر یا نرم کر کے پھر اس بچے کے منہ میں رکھ دی جائے۔ اس کو تحنیک کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو گٹی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی سنت ہے اور اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ جو کام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس کے اندر ہمارے لیے خیر، عافیت اور خیر و برکت ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا اچھا سا نام رکھیں۔ اگر وہ لڑکا ہے، بچہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الکریم، عبد الوہاب، جن کی نسبت اللہ کے ساتھ عبدیت کی ہو۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے ناموں پہ، صحابہ کرام کے ناموں پہ اللہ اور رسول کے پسندیدہ نام رکھیں۔ آج کل بعض لوگ نام رکھنے کے حوالے سے ایسا تکلف کرتے ہیں کہ ڈکشنریوں سے ایسے ایسے نام نکالتے ہیں کہ جن کے معنی کچھ سمجھ میں نہیں آتے، اور ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بچے کا ایسا نام رکھوں جو لوگوں کو ڈکشنری بھی تلاش کر کے اس میں نہ ملے۔ یہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے۔ نام آپ والدین آزاد ہیں، جو مرضی رکھیں، لیکن اللہ اور رسول کی ہدایت اور رہنمائی کیا ہے، اللہ اور رسول کے جو بات پسند ہے اس کے مطابق عمل کریں تو یہ نام زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اگر بچی ہے تو معروف خواتین کے نام پہ، جس طرح حضرت مریم، خدیجہ، عائشہ، فاطمہ، ازواج مطہرات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور صحابیات کے نام پہ نام رکھیں، تو نام کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور نام کے اثرات بھی شخصیتوں کے اوپر پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں جو نام تھے، جن سے آپ کو محبت تھی، وہ نام اپنی اولادوں کے رکھیں۔ پھر عقیقہ کرنا یہ سنت ہے، اور عقیقہ بچی کا بھی کیا جاتا ہے، بچے کا بھی کیا جاتا ہے۔ معروف یہی ہے کہ اگر استطاعت ہو تو بیٹے کی پیدائش پہ 2 دمبے بکرے اور بیٹی کی پیدائش پہ 1، اور اگر کسی کے وہاں گنجائش نہ ہو تو بیٹے کی پیدائش پہ بھی یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی سنت ہے اور اس کی اندر بڑی خیر و برکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الصبیان، بچوں کی ایک بیماری ہے، اگر عقیقہ کر لیا جائے تو بچے اس بیماری سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ عقیقہ کرنے کے بعد وہ سیری پائے وغیرہ جو ہے وہ کہیں جا کر زمین میں دفن کرتے ہیں، یہ ایک جھوٹی رسم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ہم اس عقیقے کے گوشت کو کچا بھی تقسیم کر سکتے ہیں دوست احباب میں، اور فقراء اور مساکین تک اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پہنچنا چاہیے، اور پکا کر دوست احباب کی دعوت بھی کر سکتے ہیں، اور اس دعوت میں بھی کوشش کریں کہ فقراء اور مساکین کو بھی اس کا کچھ حصہ ضرور پہنچے۔ پھر ختنہ کرانا، اگر لڑکا ہے، بچہ ہے، تو اس کا ختنہ کرا دیا جائے، جب ممکن ہو چھوٹی عمر میں ختنہ کرا دیا جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے، جلدی سے احتیاب ہو جاتا ہے بچہ۔ اور یہ عقیقے کے حوالے سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ 7ویں دن کرنا سنت ہے، اور 14ویں اور 21ویں دن بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر نہ کر سکیں 21ویں دن تک تو پھر بعد میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بچہ جب بولنے لگے تو اس کی زبان سے سب سے پہلے 1 2 اور ABC کے الفاظ کے بجائے بسم اللہ، لا الہ الا اللہ اور اچھے کلمات اس کو سکھائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 ہے، یہ اپنے بچوں کو جب وہ بولنے لگیں تو سکھائی جائے،
اور اگر اس وقت جو ہے وہ اس کو سیکھ نہ سکیں تو کم از کم بار بار تکرار سے ان کو یہ پڑھائی جائے، اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ تو ہمیں چاہیے کہ بچہ بولنے لگے تو پھر اسے اچھے کلمات تلقین کریں، اور بسم اللہ، اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ جیسے کلمات سے اس کو آغاز کروائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علی صلو